تحریک جدید کے عالمی اثرات و ثمرات، یہ وہ موضوع ہے جس پر آج پہلی تقریر محترم مولانا محمد اشرف ضیاء صاحب مربی سلسلہ جرمنی کریں گے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب وہ گواہ کر کے کھڑے ہوں گے۔ صاحب صدر، معزز سامعین و ناظرین، خاکسار کی اس وقت کی گزارشات کا موضوع ہے تحریک جدید کے عالمی اثرات و ثمرات۔ خدا تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ انسانیت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ دنیا کی کوئی امت یا قوم ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ خدا تعالیٰ کے یہ فرستادے جب دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کی تو ہمیشہ ان کی مخالفت کی گئی، انہیں اپنے علاقوں سے نکال دیا گیا، کبھی انہیں مارنے کی کوششیں کی گئیں اور ان کے ماننے والوں کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں۔ اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں دنیا میں غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اس زمانے کے مفاسد دور کرنے اور دنیا کو دوبارہ خدا تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کرانے، دنیا میں امن قائم کرنے اور خدا تعالیٰ سے محبت اور بنی نوع انسان سے محبت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آنے کی علت غائی ان الفاظ میں بیان فرمایا اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی کیا ہے۔ میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت و نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب شوشہ یا نکتہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوز اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا، وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں، اور انہی فیوز اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اسلام کی جو حالت اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں، بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں، ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں، ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے، اور اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں، اور اپنے وعدے کے موافق بھیجا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اگر اس وقت حمایت اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کون سا وقت آئے گا؟ پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی؟ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام دجال اور کذاب رکھا جاتا ہے اور مجھ پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس لیے یہ ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرستادوں کے ساتھ ہوا، تا میں بھی اس قدیم سنت سے حصہ پاتا۔ فرمایا خدا نے مجھے مامور کیا ہے، خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ دیکھتے کہ کیا جس شخص نے اپنا آنا خدا کے حکم سے بتایا ہے وہ خدا کی نصرتیں اور تائیدیں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں، مگر انہوں نے نشان پر نشان دیکھے اور کہا کہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نصرت پر نصرت اور تائید پر تائید دیکھی لیکن کہہ دیا کہ سحر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کی تعلیم کی خوبیاں ظاہر کروں اور پھر ان خوبیوں کا عملی ثبوت اور اس کی تاثیروں کو دکھاؤں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، مخالفین نے اس نور کو بھی بجھانے کی کوششیں کیں، اس متاع روحانی کو لوٹنے کی کوشش کی جو خدا تعالیٰ نے عطا کیا تھا، مگر ان تمام بدخواہوں اور دشمنوں کو حصے میں صرف ناکامی اور نامرادی آئی۔ ہر شورش جو دشمن نے اٹھائی اس کے پیچھے سے رحمت الہی کے بادل جھومتے ہوئے موجود ہوئے، اور ہر فتنہ جو مخالفین نے برپا کیا اس کے نیچے سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا خزانہ نمودار ہوا۔ ہر ابتلا احمدیت کے لیے رحمت بن گیا اور ہر حملہ اس کی ترقی کے لیے کھاد بن گیا۔ احمدیت کا ہر دن بے شمار ترقیات لے کر چڑھتا ہے۔ اگر جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہ ہوتا بلکہ کسی انسان کے ہاتھ کا کرشمہ ہوتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی یہ سلسلہ نابود ہو جانا چاہیے تھا، جیسا کہ اخبار وفادار نے آپ کی وفات پر بجا طور پر لکھا تھا کہ مرزا صاحب کے بعد اگر سلسلہ احمدیہ نابود ہو جائے گا تو سمجھو کہ مرزا جھوٹا ہے، اور اگر ترقی کرے گا اور اس کے بعد اس کی جماعت یا اس کا کوئی جانشین اس کے عشق میں ترقی دینے میں کامیاب ہوا تو سمجھ لینا کہ مرزا سچا اور وہ الہام باری سے مستفیض ہوا، اور اگر اس کی جماعت یا جانشین مٹتے چلے گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مذہبی رخنہ اندازی کبھی پسند نہیں۔ پس آج تک ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مخالفین کی یہ حسرت کبھی پوری نہ ہو سکی کہ احمدیت کا درخت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نابود ہو جائے گا، بلکہ خلافت ثانیہ کے ابتدائی دور میں ہی خدا کے ہاتھ سے لگائے ہوئے اس پودے کی پھیلاؤ اور مضبوطی کا یہ عالم ہوا کہ دشمن کو بھی تسلیم کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ چنانچہ مشہور معاند احمدیت مولوی ظفر علی خان نے 1932 میں جماعت احمدیہ کے بارے میں یہ الفاظ لکھ کر مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر مہر لگا دی کہ یہ ایک تناور درخت ہو چلا ہے، اس کی شاخیں ایک طرف چین اور دوسری طرف یورپ میں پھیلتی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے مطابق جماعت احمدیہ پر بھی اس کے یوم تاسیس سے ہی ابتلاء اور آزمائش کے کئی کٹھن دور آئے، جن میں سے ایک مشکل ترین دور 1934 میں مجلس احرار کے شدید ترین مخالفت اور جماعت احمدیہ کو نیست و نابود کر دینے کے بلند اور بانگ دعوی کی صورت میں منظر عام پر آیا۔ تب مجلس احرار کے ہم نوا اور جماعت احمدیہ کے معاند مولوی ظفر علی خان ایڈیٹر ذمہ دار لاہور نے لکھا، منارہ قادیانی، اس کے بانی اور اس کی جماعت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عمائدین مجلس احرار نے یہ تعلیب بھی کی، ہم نے ایسا انتظام سوچا ہے اور اسے جلدی کرنے والے ہیں کہ ہم احمدیوں کو سیاسی طور پر اس قدر تنگ کر دیں گے کہ وہ 5 سال کے اندر یا تو احمدیت کو چھوڑ دیں گے یا مٹ جائیں گے۔ بڑے بڑے آدمی ہمارے ساتھ ہیں۔ خود امیر شریعت مجلس احرار سید عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ دعویٰ کیا، مرزائیت کے مقابلے کے لیے بہت سے لوگ اٹھے، لیکن خدا کو یہی منظور تھا کہ یہ میرے ہاتھوں تباہ ہو۔ نیز یہ بھی کہا، اے مسیح کی بھیڑو، تم سے کسی کا ٹکراؤ نہیں ہوا، جس سے اب سابقہ ہوا ہے اس نے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔
ایسے پورا شوب اور صبر آزما دور میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرار اور ان کے ہم نواؤں کو مخاطب کر کے انتہائی جلالی انداز میں فرمایا، تم سب مل جاؤ اور دن رات منصوبے بناؤ اور اپنے منصوبوں کو کمال تک پہنچا دو اور اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے احمدیت کو مٹانے کے لیے تل جاؤ۔ پھر بھی یاد رکھو تم سب کے سب ذلیل و رسوا ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور خدا مجھے اور میری جماعت کو فتح دے گا، کیونکہ خدا نے جس راستے پر مجھے کھڑا کیا ہے وہ فتح کا راستہ ہے۔ جو تعلیم مجھے دی گئی ہے وہ کامیابی تک پہنچانے والی، اور جن ذرائع کے اختیار کرنے کی اس سے مجھے توفیق دی ہے وہ کامیاب اور بامراد کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں زمین ہمارے دشمنوں کے پاؤں سے نکل رہی ہے اور میں ان کی شکست کو ان کے قریب آتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ جتنے زیادہ منصوبے کرتے اور نعرے لگاتے ہیں اتنی ہی نمایاں مجھے ان کی موت دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ ابھی 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے معجزانہ تصرفات کے نتیجے میں حالات نے ایسی کروٹ لی کہ 22 جولائی 1935 کو قضیہ مسجد شہید گنج لاہور میں احرار کی مسلمانوں سے غداری بے نقاب ہو گئی، اور وہ اپنے ہم نواؤں کو بھی اس درجہ ذلیل و رسوا ہوئے کہ خود سید عطا اللہ شاہ بخاری کو یہ اعتراف کرنا پڑا۔ حقیقتاً احراری اپنی تمام تر صلاحیتوں اور عظیم قربانیوں کے باوجود بدقسمت تھے۔ ان کی مثال بدقسمت قوم کی سی ہے کہ جانثاری کے باوجود ہر مارکے میں ہار ان کا نوشتہ ہے۔ مجلس احرار کے سابق سیکرٹری سیفی کشمیری نے تحریر کیا، خدائے واحد و لا شریک کی قسم کھا کر جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتی کا کام ہے، قطعی اور یقینی طور پر کہتا ہوں کہ مجلس احرار کی مرزائیت یا قادیانیت کے خلاف تمام تر جد و جہد اور قادیان کے خلاف یہ سب پروپیگنڈا محض مسلمانوں سے چندہ وصول کرنے اور کونسل کی ممبری کے لیے ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ الغرض ایک طرف تو خدائے غیور نے اپنی جناب سے احرار کی ذلت اور رسوائی اور شکست اور ناکامی کے ایسے سامان کیے کہ وہ عامت المسلمین کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہے، اور انہوں نے مسلسل 2 سال تک مجلس احرار کو ان کے اپنے مرکز لاہور میں ہی کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا۔ دوسری طرف اس نے اپنے موعود اور برگزیدہ خلیفہ کے ذریعے جماعت کو تحریک جدید کی شکل میں ایک ایسا مستقل، جامع اور ہماگیر پروگرام عطا فرمایا جس نے بہت جلد 4 دانگ عالم میں احمدیت کی عزت اور شہرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ حضور نے 23 نومبر 1934 کو قربانی اور اثار کے 27 اہم مطالبات پر مشتمل جو تاریخ ساز اور انقلاب آفرین تحریک مخلصین جماعت کے سامنے رکھی، اس کے محتمم بشان اغراض اور مقاصد کا خلاصہ ان مختصر مگر جامع الفاظ میں بیان فرمایا۔ تمام لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے، ہمیں روپے کی ضرورت ہے، ہمیں عزم و استقلال کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی دعاؤں کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کے عرش کو ہلا دے، اور انہی چیزوں کے مجموعے کا نام تحریک جدید ہے۔ پھر فرمایا، میرے ذہن میں یہ تحریک بالکل نہیں تھی، اچانک میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحریک نازل ہوئی، پس بغیر اس کے کہ میں کسی قسم کی غلط بیانی کا ارتکاب کروں میں کہہ سکتا ہوں وہ تحریک جدید جو خدا نے جاری کی، میرے ذہن میں یہ تحریک پہلے نہیں تھی، میں بالکل خالی ذہن تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم میرے دل پر نازل کی اور میں نے اسے جماعت کے سامنے پیش کر دیا، بس یہ میری تحریک نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی نازل کردہ تحریک ہے۔ نیز فرمایا، میں اللہ تعالیٰ پر اس تحریک کی تکمیل کو چھوڑتا ہوں کہ یہ کام اسی کا ہے اور میں صرف اس کا ایک حقیر خادم ہوں، لفظ میرے ہیں لیکن حکم اسی کا ہے۔ پس جب اس تحریک کا بھی جو شروع کی گئی ہے واحد مقصد اسلام کا قیام اور احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت ہے، تو اس کے لیے جماعت جتنی بھی جد و جہد کرے تھوڑی ہے۔ تحریک جدید کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ اس امر کی کوشش کی جائے کہ روپے کے بغیر کام کیا جائے یا حتی الوسع نہایت کم خرچ سے کام چلایا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں پھیلائے، اگر تم دنیا میں نہ پھیلے اور سو گئے تو وہ تمہیں گھسیٹ کر جگائے گا، اور ہر دفعہ کا گھسیٹنا پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔
پس پھیل جاؤ مشرق میں، پھیل جاؤ مغرب میں، پھیل جاؤ شمال میں، پھیل جاؤ جنوب میں، پھیل جاؤ یورپ میں، پھیل جاؤ امریکہ میں، پھیل جاؤ افریقہ میں، پھیل جاؤ جزائر میں، پھیل جاؤ چین میں، پھیل جاؤ جاپان میں، پھیل جاؤ دنیا کے کونے کونے میں، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جہاں تم نہ ہو۔ پس پھیل جاؤ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم پھیلے، پھیل جاؤ جیسے قرون اولیٰ کے مسلمان پھیلے۔ تم جہاں جہاں جاؤ اپنی عزت کے ساتھ سلسلے کی عزت قائم کرو، جہاں پھر اپنی ترقی کے ساتھ سلسلے کی ترقی کے موجب بنو۔ پس قریب سے قریب زمانے میں، دور سے دور علاقوں میں جا کر مراکز احمدیت قائم کرنا تحریک جدید کا اہم مقصد ہے۔ اس تحریک کے تمام مطالبات پر جماعت نے حیرت انگیز طور پر لبیک کہا اور ایک نئی زندگی پا کر دشمن کو حیران کر دیا۔ تحریک جدید بنیادی طور پر 3 شقوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جماعت اپنے کردار میں پاک تبدیلیاں پیدا کرے، جسد واحد بن جائے، تقوی کی باریک راہوں کو اختیار کرے اور خدا تعالیٰ کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ جماعت سادہ زندگی اپنائے، لغویات سے بچے اور تمام غیر ضروری اخراجات کم کر کے تبلیغ احمدیت کے لیے رقم فراہم کرے۔ جماعت تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑی ہو، ہر فرد اپنے دائرے میں داعی اللہ بن جائے۔ نیز ہر قسم کے واقفین کی ضرورت ہے جو ممالک بیرون میں سلسلہ کا پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ مالی قربانی کی تحریک جو ابتدائی طور پر 27,500 روپے کی تھی، جماعت نے ابتدائی 3 سالوں میں 3.5 لاکھ روپے سے زائد رقم حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ تحریک جدید کے لیے ہر قسم کی قربانی کی تلقین کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسلام کے غلبے اور اس کی فتح کا بیج بو دیا گیا ہے۔ اگر وہ بیج اپنے نشو و نما کے لیے ہماری جانیں مانگے تو ہمیں جانیں قربان کر دینی چاہیے۔ اگر وہ درخت یہ کہے کہ اے احمدیو، میں نے تمہارے خون سے سیراب ہونا ہے، ہونے کے بعد پھولنا اور پھلنا ہے اور پھل دینے ہیں، تو احمدیوں کو اپنے خون پیش کر دینے چاہیے۔ اگر ہم سے یہ مطالبہ ہو کہ تمہارے اموال کی ضرورت ہے تو ہمیں اموال پیش کر دینے چاہیے، تاکہ ساری دنیا میں اسلام کے مربی پہنچیں اور وہاں اللہ کا نام بلند کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک جدید کے صلہ میں پھیلے جماعتی نظام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کثرت کے ساتھ جماعت میں دنیا کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور تیزی سے مطالبات آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے موجودہ وسائل اسی طرح رہے تو ناممکن ہے کہ ہم دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے تحریک جدید کے ذریعے صداقت اسلام سے فیضیاب ہونے والے نو مبائین کو بھی اس مبارک فریضہ میں حصہ دار بننے کی تلقین کی اور فرمایا، نو مبائین کے دلوں میں بھی یہ احساس جاگزیں کیا جائے کہ تم دنیا تک احمدیت کا پیغام تحریک جدید میں مالی قربانی کے پیش کرنے والوں ہی کی بدولت پہنچا ہے، اس لیے اب تم بھی اس جہاد کبیر میں حصہ دار بن کر اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے مطابق اسلام کی فتح کی بنیاد، احمدیت کے غلبہ کی بنیاد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دوبارہ زندہ کرنے کی بنیاد روز اول سے تحریک جدید کے ذریعے قرار دی گئی ہے۔ پس مبارک ہیں وہ جو بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا نام ادب و احترام سے اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور خدا تعالیٰ کے دربار میں یہ لوگ خاص عزت کا مقام پائیں گے۔ احباب جماعت نے کس طرح اپنے پیارے امام کی آواز پر لبیک کہا، صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مخلص دوست نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا، سیدی میں چندہ میں اضافہ کرتا ہوں، میرا مولا میری آمدنی میں اضافہ کرتا ہے اور میرے مال اور اولاد میں برکت بخشتا ہے۔ چندے میں نہیں دیتا ہوں، میرا مالک اور خالق مجھے دیتا ہے۔ میں منی آرڈر کر دیتا ہوں، میں نے قرض بھی دینا تھا، ان سالوں میں وہ بھی اتر گیا، مکان کچے تھے پختہ ہو گئے۔ میں تو سمجھتا ہوں تحریک جدید کا چندہ اکثیر ہے، کیمیا گری ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا،
تحریک جدید نے جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا، ہر آئندہ سال اس سے بہت بڑھ کر خدا تعالیٰ نے پھر عطا کر دیا، اور یہ سلسلہ حیرت انگیز طور پر مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جتنے چندے بڑے ہیں یہ سب تحریک جدید کے چندے کے بچے ہیں۔ اگر ان غریب قادیان والوں نے اور ہندوستان کی جماعت نے بکریاں بیچ بیچ کر اور کپڑے بیچ بیچ کر اور مہینوں روپیہ 2 روپے اکٹھا کر کے تحریک جدید کے چندے نہ دیے ہوتے تو آج کروڑوں تک بجٹ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جتنے چندے آپ کو اس وقت یورپ اور امریکہ اور افریقہ اور دیگر جماعتوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ تحریک جدید کے ان چندوں کی برکتیں ہیں جو آغاز میں دیے گئے تھے اور بڑی خاص دعاؤں کے ساتھ دیے گئے تھے۔ ان چندوں میں حضرت مسیح موعود کے صحابہ شامل تھے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جماعت کی ترقی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقیات مقدر ہیں۔ ہماری دعائیں تو ان ترقیات کے لیے حقیر کوشش کر کے ان کی برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے ہے، اور اس ثواب میں حصہ دار بننے کے لیے جو ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے کوشش کرنے والوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فیصلے کا اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ آج تحریک جدید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو جن عظیم الشان ترقیات سے نوازا ہے اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے 198 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ چکا ہے، 5000 سے زائد نئے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا ہے، 15000 سے زائد مساجد بنانے کی توفیق ملی ہے، 70 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع ہو چکے ہیں، 2204 تبلیغ کے مراکز دنیا میں موجود ہیں، 55 ممالک میں 650 ہومیوپیتھک کلینک قائم ہو چکے ہیں، ہزاروں مشن ہاؤسز کام کر رہے ہیں، بے شمار زبانوں میں کتب اور فولڈر شائع ہو چکے ہیں، ہر سال کروڑوں لوگوں تک اسلام کا حقیقی اور پرامن پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ 11 ممالک میں پرنٹنگ پریس کام کر رہے ہیں، 20 ہسپتال کام کر رہے ہیں جہاں دکھی انسانیت کا علاج کیا جاتا ہے، مختلف زبانوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ویب سائٹس بنائی گئی ہیں، واقفین نو کی تعداد 41,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 35 ممالک میں کام کر رہی ہے۔ MTA انٹرنیشنل اور دیگر ممالک میں لوکل ٹیلی ویژنز اور ریڈیو سٹیشنز کے ذریعے سے اسلام کا حقیقی پیغام دن رات دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ 14 ممالک میں جامعہ احمدیہ کام کر رہے ہیں جہاں ہزاروں مبلغین تیار ہو رہے ہیں، سینکڑوں مبلغین دنیا بھر میں امن و راشتی اور سکون قلب اور تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے عظیم جد و جہد میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ ساری دنیا میں تحریک جدید کے تحت سینکڑوں سکول اور کالجز ملک و قوم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہر سال لاکھوں افراد احمدیت حقیقی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ عبدالحلیم البربری صاحب مصر سے لکھتے ہیں کہ اے اس زمانے کے اصحاب کاف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، ہمیں آپ کے ذریعے حقیقی اسلام کی سمجھ آئی ہے۔ خدا کی قسم ہم مردہ تھے اور اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہمیں زندہ کر دیا ہے۔ مجھے خدا کی قسم ہم مردہ تھے، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر ہمیں زندہ کر دیا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے کیونکہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے ذریعے معلوم ہوئی ہے۔ حقیقی اسلام جو محبت اور الفت کا دین ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ حقیقی اسلام وہ نہیں جو مسخ شدہ صورت میں جبر و اکراہ اور انتہا پسندی کے دین کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو صدہا دانشمند آدمی آپ لوگوں کی جماعت سے نکل کر ہماری جماعت میں ملتے جاتے ہیں۔ آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں۔ اب اس آسمانی کاروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو۔ وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کی مخالفت کرتے رہے وہ سب کرو اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو، ناخنوں تک زور لگاؤ
اتنی بد دعائیں کرو کہ موت تک کو پہنچ جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے ہو۔ خدا کے آسمانی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں، مگر بدقسمت انسان دور سے اعتراض کرتے ہیں۔ جن دلوں پر مہرے ہیں ہم ان کا کیا علاج کریں، اے خدا تو اس امت پر رحم کر۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ ایک بڑا بحر زخار کی طرح دریا ہے جو سانپ کی طرح پیچ کھاتا ہوا مشرق کو جاتا ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے سمت تبدیل کر کے مشرق سے مغرب کو الٹا بہنے لگا ہے۔ یہ دراصل اس عظیم الشان روحانی انقلاب کا ایک منظر ہے جو مستقبل میں یا جلد یا بدیر تحریک جدید کا ذریعے رونما ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں تحریک جدید کی 5000 فوج کا لاکھوں تک پہنچنا اور پھر دنیا کے مغربی نظاموں کی جگہ اسلام کے نظام نو کی تعمیر مقدر ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا میں پھیلائیں گے اور اسلام کے جلال اور اس کی شان کے اظہار کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دیں گے، تو ہمیں ان تبلیغی اسکیموں کے لیے جس قدر روپیہ کی ضرورت ہوگی اس کو ادا کرنا بھی ہماری جماعت کا ہی فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں صحیح طور پر تبلیغ اسلام کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں مبلغوں اور کروڑوں روپیہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اسلام پر پھیلے ہوئے 100 سال پر پھیلے ہوئے خلافت احمدیہ کے مختلف ادوار میں افراد جماعت کو مختلف ابتلاؤں سے گزرنا پڑا اور ان کے کاروبار لوٹے گئے، جائیدادیں چھین لی گئیں، گھروں سے بے گھر کیے گئے، اپنے عزیزوں کو الوداع کہنا پڑا، شہادتوں کی نئی تاریخ رقم ہوئی، خلافت کے جانثاروں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سالہ سال تک بند رکھا، شدید اذیت ناک حالات میں رکھا گیا، جماعت کو چھوڑنے پر کئی قسم کے لالچ دیے گئے، وہ ہر طرح سے ڈرائے اور دھمکائے گئے اور انتہائی خوف اور ناامیدی کی فضا قائم کی گئی۔ مگر اس طویل عرصے میں ایک وقت بھی ایسا نہ آیا جس میں دشمن اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خلفائے احمدیت کی قیادت میں جماعت کے خوفوں کو امن میں بدلا اور ان ابتلاؤں میں دین حق کو پہلے سے بڑھ کر تمکنت اور تقویت عطا فرمائی۔ جس طرح پہلے چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، اسی طرح آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور آئندہ بھی دیکھے گی کہ خدا تعالیٰ کی تائید یافتہ خلافت کے نظام کے زیر سایہ جماعت کو مٹانے کا زحم لے کر اٹھنے والے آگ کے بگولے جماعت کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ ان کے منصوبے کی خاک خدا انہی کی سروں پر ڈال دے گا، اسی آگ میں ان کی حسرتیں فنا کر دی جائیں گی۔ ان سے پہلے بھی یہ حسرتیں اپنے سینوں میں لے کر مٹی کے نیچے دب گئے اور یہ بھی دب جائیں گے، لیکن کوئی احمدیت کی ترقی کو ایک پل کے لیے بھی نہ روک سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی خاک اڑا کر دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ خلافت کی پشت پناہی کرنے والا میں وہ حی و قیوم اور قادر و توانا خدا ہوں جو ہمیشہ الہی سلسلوں کے لیے اپنی زبردست قدرت کا نشان دکھایا کرتا ہوں۔ اس تائید اور نصرت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ مخالفین نے تو یہ جماعت کو دنیا کے چند خطوں میں پھیلنے سے روکنے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسرے موعود کے ہاتھوں دین اسلام اور اپنے مہدی کی باتیں دنیا کے کونے تونے تک پہنچانے کے لیے تحریک جدید کی شکل میں جس عظیم الشان منصوبے کا آغاز کیا تھا، اس کا ایک دل نشین فیض آج MTA کی صورت میں ہمیں عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما کر خلیفہ وقت کی آواز کو ساری دنیا میں عام کر دیا ہے۔ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت اور خلیفہ وقت کے درمیان للہ محبت کا لازوال رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ جماعت احمدیہ پس ان برکات سے دائمی حصہ پانے کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خلافت کے ساتھ چمٹے رہیں۔
ہمیشہ خلافت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اپنی اولادوں کو بھی یہی سبق دیتے رہیں، اور اپنی دعاؤں، اخلاص اور وفا کے ساتھ خلیفہ وقت کے مددگار بنے رہیں۔ اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔